بات یہ ہے کہ دل تو پھر ہمارے بھی دکھتے ہیں. جو یوم صدیق اکبر کے اوپر جلوس کو تو جائز سمجھے، یوم آقائے صدیق اکبر کے اوپر جلوس کو بدعت کہہ دے. وہ آقا جن کی وجہ سے ابو قحافہ کا بیٹا صدیق اکبر بن جائے، سرکاری طور پہ منایا بھی جائے، اور جتے عمر دی عمر نہ جائے رائے گا، جتے عمر سوار دینے لے چلو. ہم بھی تم لوگوں کے ساتھ شامل ہوں گے کہ اگر ابو بکر کی وفات کے دن جلوس ہو سکتا ہے، عمر فاروق کی شہادت کے دن جلوس ہو سکتا ہے، کسی کی پیدائش کا دن نہیں منایا کرتے. بات یہ ہے کہ دل تو پھر ہمارے بھی دکھتے ہیں، تکلیف ہمیں بھی ہوتی ہے. کوئی فرقہ واریت نہیں، لیکن سوال تو کیا جا سکتا ہے کہ کیسا وہ شخص ہوگا جو یوم صدیق اکبر کے اوپر جلوس کو تو جائز سمجھے، لیکن یوم آقائے صدیق اکبر کے اوپر جلوس کو بدعت کہہ دے. کیسا وہ شخص ہوگا؟ میں نے ایک بندے کو یہ بات کہی، مجھے کہتا ہے کیا تجھے اس جلوس سے چڑ ہے؟ میں نے کہا نا مجھے قطعاً چڑ نہیں ہے. جب تم نے یوم سیدنا صدیق اکبر کے اوپر جلوس نکالنا ہو، مجھے بھی بلانا، سب سے آگے فلیکس کا ایک کنارہ پکڑ کے میں کھڑا ہوگا. اگر تم لوگوں کے جلوس کے اندر کوئی خطرہ ہوتا ہے تو ابو بکر کی شان کے لیے جو جلوس نکلا ہے اس کے اوپر کوئی گولی چلی تو میرا سینہ سب سے آگے کرنا. یہ بات قطع نہیں ہے کہ ہمیں کچھ چڑ ہے، لیکن پوچھنا تو ہمارا بنتا ہے کہ وہ آقا جن کی وجہ سے صدیق اکبر کو ان اللہ معانا کا ایوارڈ ملے، وہ آقا جن کی وجہ سے صدیق اکبر کو اس یقول لصاحبہ ہی کا اعزاز ملے، وہ آقا جن کی وجہ سے ابو قحافہ کا بیٹا صدیق اکبر بن جائے، اس آقا کی شان کے لیے جلوس نکالتے ہوئے کیا مسئلہ ہو جاتا ہے؟ وہ کس طریقے سے بدعت ہو سکتی؟ سوال تو پوچھنا بنتا ہے نا. تکلیف تو ہوتی ہے، دل تو دکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد یوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جلوس نکالنا وہ جائز ہے. اس کی فلیکس کے اوپر یہ لکھنا کہ اس دن تعطیل بھی کی جائے، سرکاری طور پہ منایا بھی جائے، اور اس منایا بھی جائے کے اوپر میں آخر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا. تو گزارش یہ ہے، جس فاروق اعظم کی رائے کے اوپر قرآن نازل ہو، جس فاروق اعظم کے حوالے سے آقا یہ فرمائے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو اس عمر نے جس بارگاہ سے فیض پایا ہے، اس آقا کی شان میں اگر کوئی جلوس نکال لے تو کیا مسئلہ ہو جاتا ہے؟ وہ کون سی بارگاہ ہے؟ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ کے حوالے سے سیدنا عمر فاروق نے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی سے کہا تھا. زبان حال کے اندر کسی شاعر نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ کتھوں چکے نے تسیے پھول نوری، مینو وچ اس بازار دے لے چلو، کتے عمر دی عمر نہ جائے رائے گا، جتے عمر سوار دینے لے چلو. جہاں پہ عمر کی عمر سواری گئی ہو، اگر عمر کی شان میں جلوس نکالا جا سکتا ہے تو پھر اس جگہ سے جہاں سے عمر کی عمر کو سنوار دیا جائے، اس آقا کی شان کے اندر جلوس کیوں نہیں نکالا جا سکتا؟ دل تو دکھتا ہے نا، تکلیف تو ہوتی ہے کہ اس آقا کی شان میں جلوس نکالتے ہوئے پھر کیا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور اس آقا کی شان میں نکلنے والا جلوس کس طریقے سے بدعت ہو جاتا ہے. آئیے یوم سیدنا عثمان غنی کے حوالے سے جلوس نکالا جاتا ہے، وہی بات لکھی جاتی ہے کہ سرکاری طور پہ منایا جائے، تعطیل کی جائے. جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ کے جلسے کے اوپر گولی چلے ہمارا سینہ آگے کرو، اگر ہمارا جسم مر بھی جائے ہمارے جسم کو اپنے لیے ڈھال کے طور پہ استعمال کرو. ہم سیدنا عثمان غنی کے لیے اپنا جسم اس مقصد کے لیے ڈھال کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن سوال تو کرنا بنتا ہے کہ جس آقا کے لڑ لگنے کی وجہ سے، جس آقا کی 2 بیٹیاں اپنے نکاح میں آنے کی وجہ سے عثمان ذوالنورین بن جائے، جس آقا کے لڑ لگنے کی وجہ سے عثمان سے فرشتے بھی حیا کریں، اگر اس عثمان کی شان میں جلوس نکالا جا سکتا ہے تو اس آقا کی شان میں جلوس کیوں نہیں نکالا جا سکتا؟ دکھ تو ہوتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے کہ اس وقت پھر جلوس سے کیا مسئلہ ہو جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ شان سیدنا حیدر کرار کا جلوس نکالا جاتا ہے. ہم بھی تم لوگوں کے ساتھ شامل ہوں گے. تمہیں یا علی کے نعرے سے اختلاف ہے، تم حیدر کرار کا نعرہ لگاؤ، ہم تب بھی تمہارے ساتھ ہیں. ہم سب سے آگے جا کے فلیکسوں کو اٹھائیں گے. تم نے کوئی کام دینا ہو ہم وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ لوگ جو شان سیدنا علی کے جلوس میں شامل ہوں، اگر ان کے واش روم کو صاف کرنے کی ڈیوٹی ہمیں دو گے ہم وہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن سوال تو بنتا ہے کہ وہ علی جس بارگاہ میں آ کے شیر خدا بنے، وہ علی جس بارگاہ میں آ کے اخی رسول بنے، ابو طالب کا بیٹا جس بارگاہ میں آ کے حیدر کرار بن جائے، تو اگر حیدر کرار کی شان میں جلوس نکالا جا سکتا ہے تو حیدر کرار کے آقا کی شان میں جلوس کیوں نہیں نکالا جا سکتا؟ وہ جلوس کیوں بدعت ہو جاتا ہے؟ دکھ تو ہوتا ہے،
تکلیف تو ہوتی ہے اور سوال تو اٹھتا ہے. تو اس سوال کا جواب قرآن سے جب پوچھا تو قرآن نے یہ جواب دیا من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور خود بھی گروہوں میں بٹ گئے. کل حزب، ہر گروہ، بما لدیہم فرحون، خوش ہے اس کے اوپر جو اس کے پاس ہے. کوئی یوم صدیق اکبر منا کے خوش ہے، یوم عثمان غنی منا کے خوش ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی شخص میلاد کی محفل میں آ رہا ہے اور اگر اسے صحابہ کی شان کے جلوس کے لیے بلایا جائے نہ جائے، اس کا میلاد میں آنے کا بھی کک فائدہ نہیں ہے. اور کوئی شخص جو صحابہ کی شان کے جلوس میں شامل ہو لیکن جب اسے آقا کی شان کے جلوس میں بلایا جائے نہ جائے، تو یقین جانو اس کا صدیق اکبر کے جلوس میں شامل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، عمر فاروق کے جلوس میں شامل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، عثمان غنی کے جلوس میں شامل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، حیدر کرار کے جلوس میں شامل ہونے کا بھی کوئی فائدہ. اور اسی کے ساتھ ایک اعتراض جو ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو تو انتقال ہے، تو تم افسوس کیوں نہیں کرتے، تم دکھ کیوں نہیں مناتے؟ یقین جانیے ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس جہان فانی سے جانے کا دکھ اتنا زیادہ ہے کہ ہم اپنے پیاروں کے غم کو اسی چیز سے تو بلاتے ہیں. ہمارا کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے تو یہی سوچ کے تو ہم اس غم کو بلاتے ہیں کہ اگر آقا کریم نہیں رہے، آقا کریم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو اس ہمارے پیارے کی کیا اوقات تھی. یہ سوچ کے تو ہم ان غموں کو بلاتے ہیں. تم کہتے ہو کہ ہمیں رسول اللہ کے جانے کا غم نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سوگ منانے کا دین نے ٹائم لمٹ دی ہے، ایک حد بتائی ہے، لیکن خوشی منانے کے حوالے سے دین نے کوئی حد نہیں بتائی. سوال تو ہوگا کہ اگر ابو بکر کی وفات کے دن جلوس ہو سکتا ہے، عمر فاروق کی شہادت کے دن جلوس ہو سکتا ہے، عثمان غنی کی شہادت کے دن جلوس ہو سکتا ہے، حیدر کرار کی شہادت کے دن جلوس ہو سکتا ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اگر تم 12 وفات بھی مانتے ہو ان کے شان کے لیے جلوس کیوں نہیں نکالا جا سکتا؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی بات، ایک میرے آقا کا فرمان جو ابو بکر کے لیے نہیں ہے، عمر کے لیے نہیں ہے، عثمان کے لیے نہیں ہے، علی کے لیے نہیں ہے، اور وہ فرمان کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم، کہ میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے. یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا حدیثیں سنتے ہو، مجھ سے اسلام کے احکامات سنتے ہو. آقا ٹھیک ہے، آگے میرے آقا نے ارشاد فرمایا وفاتی خیر لکم، میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے. آقا وہ کیسے؟ فرمایا تمہارے اعمال میرے اوپر پیش کیے جائیں گے، تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، تمہارے اچھے اعمال دیکھ کے میں خوش ہوں گا اور تمہارے برے اعمال دیکھ کے تمہارے لیے استغفار کروں گا. تو جس آقا کی وفات ہی خیر لکم ہو، جس آقا کی وفات بھی ہمارے لیے خیر ہو، اس آقا کی وفات کے دن بھی اگر جلوس نکال لیا جائے تو کیا مسئلہ ہو جائے. اور آخر میں چھوٹی سی بات کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو دیوبندیوں کے اکابر کے اندر گنے جاتے ہیں، انہوں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو کے اندر ایک بات کہی تھی کہ ہم جو علماء دیوبند کے خوشہ چی ہیں، ہم یوم وفات نہیں منایا کرتے. تو چونکہ حضرات علماء دیوبند اور ان کی اتباع میں ہم بحیثیت خدام جامعہ دارالعلوم کوئی دن نہیں منایا کرتے، کوئی کسی کی برسی نہیں منایا کرتے، کسی کی پیدائش کا دن نہیں منایا کرتے. حضرت بس چھوٹی سی گزارش ہے کہ یہ حکم کر دیجئے کہ یہ لوگ جو کہ وہ فلیکس لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ یوم سیدنا صدیق اکبر کے اوپر تعطیل بھی کی جائے، سرکاری طور پہ منایا بھی جائے، وہ لوگ جو یہ فلیکس لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ یوم فاروق اعظم سرکاری طور پہ منایا بھی جائے، تعطیل بھی کی جائے، اتنی سی گزارش ہے، کیا یہ علماء دیوبند کے خوشہ چی نہیں ہیں؟ اگر یہ خوشہ چی ہیں تو پھر میلاد کے حوالے سے بھی اگر آپ ساتھ میں ہوں اور تمام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے اگر اکٹھے ہو کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے اوپر خوشیاں منا رہے ہوں تو کس قدر خوبصورت منظر ہو. اور جن چیزوں کے حوالے سے میجورٹی کا اختلاف ہے کہ بھئی یہ خرافات نہیں ہونی چاہیے، ان کے حوالے سے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. تو آئیے کیوں نہ مل کے ہم ان خرافات کو ختم کریں. جب اتنے سارے لوگ اکٹھے ہو کے ان کے خلاف ایفرٹ کریں گے تو ضرور کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا. اللہ تعالیٰ امت کو اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.